اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے چینل اسلامک نالج کی طرف سے حاضر ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے نیکسٹ لیکچر کے لیے بار بار پوچھ رہے تھے، کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو نیکسٹ لیکچر سے پہلے 8th کلاس کی جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ کلاس 6 سے لے کر 10th کلاس تک جو سلیبس آیا ہے ترجمہ قرآن کا، اس کے اندر زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، بس 1-2 صورتیں ہوں گی جو مدنی ہوں گی، زیادہ تر مکی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے اس لیکچر میں مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان اور ان کی تعداد کے بارے میں جانیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو جتنی بھی صورتیں ہم نے مکی صورتیں پڑھنی ہیں ان کی ہمیں پہچان ہو جائے گی اور ہمیں صورتوں کا موازنہ کرنے میں آسانی ہوگی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ لوگ اس کو دیکھ زیادہ رہے ہیں لیکن سبسکرائب کم کر رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور ساتھ ہی یہ لیکچرز آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو جی چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ مکی صورتیں ہوتی کون سی ہیں۔ تو ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب ہجرت کیا تھی؟ مدینہ منورہ کی طرف جانا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا۔ اب جتنی بھی صورتیں جو مکہ مکرمہ میں یا پھر ہجرت سے پہلے کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اور اسی طرح سے مدنی صورتوں کو اگر دیکھیں تو وہ صورتیں جو مدینہ منورہ میں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی ہجرت ہو گئی مکہ سے مدینہ کی طرف، اب مدینہ منورہ میں یا پھر وہاں سے کہیں بھی کسی بھی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر جو بھی صورتیں بذریعہ وحی نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ تو پہچان میرے خیال سے آپ کو یہاں سے جو تعریف ہے اس کی وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ہے جی مکی صورتوں کی تعداد۔ تو مکی صورتوں کی کل 86 تعداد ہے، 86۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد کم ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد آپ تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور مکہ مکرمہ میں آپ کے اوپر بذریعہ وحی 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا اور اس طرح سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ عمر کے بقیہ 10 سال آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں گزارے۔ تو جو 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان صورتوں کی تعداد 86 یعنی 86 ہے۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مدنی صورتوں کی تعداد۔ تو مدنی صورتوں کی تعداد 28 یعنی 28 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ جب تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں اور ان کی تعداد 28 ہے۔ تو 86 یعنی 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں ملا کر کل صورتیں 114 بنی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بچیوں نے نغمے گا کر آپ کا استقبال کیا، جس میں سے بہت مشہور طلع البدر علینا ہے، تو آپ کا استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگ کیونکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی اسلام لا چکے تھے تو مدینہ منورہ میں آپ کو اس طرح سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح سے مشکلات کا سامنا
سامنا آپ کو مکہ مکرمہ میں رہ کر کرنا پڑا تھا۔ تو چلیں جی مکی صورتوں کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ تو مکی صورتیں نمبر 1 پہ ہے کہ نسبتاً مشکل ہیں سمجھنے میں، یعنی کہ مکی صورتوں میں ابہام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ فصیح و بلیغ جو کلام ہے وہ نازل ہوا۔ جیسے کہ میں آپ کو اردو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ اگر کوئی محاورہ استعمال ہم کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو یہ جو میں نے محاورہ استعمال کیا یہ ایک محاورہ تھا، اس کے پیچھے جو اصل بات تھی، اصل مطلب تھا وہ اور تھا۔ بالکل اس طرح سے یعنی مطلب جو تھا وہ واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے مکی صورتوں میں فصیح و بلیغ زبان استعمال کی گئی، تھوڑی سی مشکل تھی وہ، جس کو سمجھنا عام جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ان کو مشکل لگا، تو نسبتاً یہ تھوڑی سی مشکل جو ہے وہ صورتیں تھیں۔ اس کے بعد ہے جی سجدہ والی آیات، یعنی مکی صورتوں میں ایسی تمام صورتیں نازل ہو چکی تھیں جن میں آیات سجدہ آئی تھی۔ اور قرآن پاک میں کتنی آیات سجدہ ہیں، کتنی صورتوں میں ہیں، تو یہ 14 آیات سجدہ ہیں۔ تو جتنی بھی مکی صورتیں تھیں انہی کے اندر یہ آیات سجدہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دلکش انداز، یعنی مکی صورتوں کا انداز بیان بہت دلکش، پرانی قوموں کا، پچھلی قوموں کا حوالہ دیا گیا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی کا حوالہ دیا گیا، ان کے صبر و شکر کا حوالہ دیا گیا، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، مطلب بہت ہی خوبصورت انداز سے مکی صورتوں میں کلام فرمایا گیا۔ اس کے بعد ہے ہم آہنگ اور زوردار، یعنی کہ مکی صورتوں میں جو بھی حکم آیا وہ جو ریئل لائف تھی اس وقت کے لوگوں کی، جو ان کی ضرورت تھی اس سے بہت ہم آہنگ تھا، اور اس کے اندر جو احکامات تھے وہ زوردار تھے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے بہت زیادہ ہر بات پر زور فرمایا۔ اچھا اس کے بعد ہے عقائد، آخرت اور قیامت کا ذکر، یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر جو بات ہوئی ہے وہ عقائد پر ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن پر ہوئی ہے، وہ آخرت پر ایمان کی ہوئی ہے، تو یہ سارے ٹاپکس اس کے رہے ہیں جنہیں ہم مضامین بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سوال آ جائے کہ مکی صورتوں کے مضامین کیا ہیں، ان کا ٹاپک کیا ہے، تو آپ کے سامنے یہ نمبر 5 پوائنٹ پہ، یعنی عقائد، آخرت اور قیامت، یہ اس کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہے جی گزشتہ قوموں کا ذکر، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ مکی صورتوں میں جا بجا، گاہے بگاہے، ہر صورت میں تقریباً پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو اور جتنے بھی لوگ تھے جو کہ ابھی اہل ایمان نہیں تھے ان کو پچھلی قوموں کا حوالہ دیا گیا، تاکہ وہ پچھلی قوموں کے عذاب سے ڈر کے، پچھلی قوموں کے نافرمانی کے عذاب سے ڈر کے اسلام کی طرف دوڑے چلے آئے۔ اس کے بعد ہے جی عربوں کے رواج کے مطابق قسمیں کھائیں گے۔ تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں قسمیں کھا کھا کر رب تعالیٰ نے بات کے اوپر اور زیادہ تاکید اور زور دیا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والضحیٰ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے دیگر صورتیں جن کے اندر قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو قسمیں کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ بات بات پر اور بات کو اتھینٹک بنانے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کی اس جو رواج تھا، روایت تھی، اسی کو مد نظر رکھ کے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ قسمیں کھائیں۔ تو اس کے بعد ہے جی نمبر 8 پر ہے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا، یعنی رب تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اوورال تمام لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں نہ صرف مسلمان شامل تھے بلکہ منافقین، مشرکین، کفار، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، سبھی لوگوں سے رب تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، خطاب فرمایا، کلام فرمایا، اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الناس، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں مکی صورتوں کو تو اس کے اندر جب خطاب کے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کو پکارا تو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اچھا اس کے بعد ہے کلا، ہرگز،
سے زور دیا گیا، یعنی اگر کسی بات سے منع فرمایا گیا تو اس کے اوپر زور دینے کے لیے لفظ کلا کو بیان کیا گیا، اور کلا کا اردو مطلب ہے، اردو میں معنی ہے ہرگز، ہرگز ایسا نہ کرو، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ آپ مکی صورتوں کا جب ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں تو آپ کو ان سارے پوائنٹس کی کلیریفیکیشن ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 10 اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ توحید و رسالت کا بیان۔ مکی صورتیں کیونکہ ابتدائی دور کی صورتیں تھیں، اس میں رب تعالیٰ نے ہر صورت میں تقریباً توحید کا بیان فرمایا، یعنی رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی طرف آؤ، شرک سے باز آ جاؤ، شرک گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسالت پر کا بیان بتایا گیا، رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ پچھلے رسولوں کے بعد اب یہ جو آخری نبی ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس طرح سے پتہ چلا کہ مکی صورتوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید و رسالت کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہے جی مدنی صورتوں کی پہچان۔ اب مکی صورتوں کی تو پہچان الحمدللہ ہمیں ہو گئی، اب مدنی صورتوں میں کیا ہے کہ وہاں پہ مکی صورتیں جو تھیں وہ نسبتاً تھوڑی جو ہیں وہ شارٹ تھی، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ طویل ہیں۔ مدنی صورتیں مکی صورتوں سے طویل ہیں، لمبی ہیں۔ اس کے بعد ہے نسبتاً آسان فہم ہے، کیونکہ دین اسلام پھیل چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے ساتھ کلام فرمایا تو بڑے ہی سادہ الفاظ میں، ان کے اپنے الفاظ میں، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہے جی انداز بیان سادہ اور آسان، یعنی کہ جب رب تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والے لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان والے لوگ تھے، ان کو جب بھی ان سے کلام فرمانا چاہا تو سادہ اور آسان الفاظ میں فرمایا۔ اس کے بعد ہے جی اہل کتاب کا ذکر۔ جب آپ مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کے اندر اہل کتاب کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم آیا، یعنی اب جہاد کرو، اب اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جہاد کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو۔ اس کے بعد ہے جی عبادات، معاملات اور احکام کا ذکر۔ وہاں پہ مکی صورتوں میں عقائد کا ذکر تھا، مکی صورتوں میں جو ہے وہ قیامت کا ذکر تھا، آخرت کا ذکر تھا، اسی طرح توحید اور رسالت کا ذکر تھا، لیکن مدنی صورتوں میں اب عبادات کا ذکر آ رہا ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، دیگر معاملات اور رب تعالیٰ کے جتنے احکامات اس نے ہم پر نازل فرمائے مدنی صورتوں میں زیادہ تر وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی منافقین کا ذکر، کیونکہ مدنی دور میں مسلمان ہو چکے تھے کافی زیادہ لوگ، اور مدینہ منورہ میں ہر انسان اپنے آپ کو مومن اور ایمان والا اور مسلمان کہتا تھا، لیکن انہی مسلمانوں میں، انہی ایمان والوں میں منافقین بھی شامل تھے، جو کہ اندر سے تو دین اسلام کے خلاف تھے لیکن اوپر سے مسلمان اور مومنین کی طرح اپنے آپ کو شو کرتے تھے۔ ان منافقین کو الگ کرنے کے لیے یہاں پر منافقین کا ذکر بڑے واضح انداز میں کیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، یعنی رب تعالیٰ نے جب مسلمانوں سے خطاب فرمایا تو اب مدنی دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئی تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اب ان لوگوں کے لیے حکم آ رہا تھا جو ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں کے لیے عبادات کا ذکر تھا، ان لوگوں کے لیے معاملات کا ذکر تھا، ان لوگوں کے لیے احکامات کا ذکر تھا۔ تو اس طرح سے جب ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے دین کی طرف، توحید کی طرف بلانے کے لیے خطاب فرمایا تھا، لیکن یہاں مدنی صورتوں میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اب جو ہے احکامات، معاملات اور عبادات کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو تھی مدنی اور مکی صورتوں کی پہچان اور ان کی تعداد۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کریں، یہ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں تاکہ اس کا فائدہ تمام تر لوگوں کو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنی فیملی کو بٹھا کر آپ یہ لیکچر سنایا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آپ کے لیے میں جو پچھلا لیکچر ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، اور اوپر آئی بٹن پہ بھی آپ کو اس کا لنک نظر آ جائے گا، آپ ان لیکچرز کو بھی لیں۔ انشاءاللہ اب لیکچرز بیک ٹو بیک ہوں گے، اور میں جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر 8 کلاس کی 8 کلاس کی سورہ زخرف سے سٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین، جزاک اللہ الخیرہ۔